جی ہاں، واپس آ گیا ہوں اسلام آباد میں بجٹ کی ہنگامہ خیزی دیکھ کر، لیکن وہیں جو بھیانک اور جسے کہتے ہیں سفاکانہ خبر ملی، اور وہ خبر بھی اس لیے بڑی بنی کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی ایک 9 سالہ بچی جس کا تعلق چترال سے تھا، اس کو تحقیقات کی جائے کہ کس طرح قتل ہوا۔ یوں تو ہمارے ہاں پولیس، خاص طور پر پنجاب پولیس مقابلوں کے لیے ایک بدنام زبانہ پولیس سمجھی جاتی ہے۔ مریم بی بی کے پنجاب کی پولیس، جس کو ستھرا صاف پنجاب کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح شاہی قلعے میں کس طرح لوگوں کو مارا جاتا تھا، کس طرح تھانوں میں لوگوں کے ساتھ سلوک ہو گیا تھا، لیکن یہ واقعہ آنکھ لوگوں کی کھل جانی چاہیے کہ یہ پنجاب پولیس، اس کا جو خاص طور پر ٹیررزم کا ادارہ کس طریقے سے دہشت گردی میں مصروف ہے۔ 10 جون کو یہ سانحہ واقعہ ہوتا ہے، بڑا معصومانہ بیان آتا ہے ہمارے ان کے سربراہ کا کہ جناب ایک واقعے کی بنیاد پر ٹیررزم اداروں کو جو ہے نشانہ نہ بنایا جائے۔ کیسے نشانہ بنایا جائے؟ ابھی پچھلے سال کی میں کارکردگی دیکھ رہا تھا، 8 ماہ میں 670 پولیس مقابلے کیے انہوں نے، اور 670 مقابلوں میں پولیس والے صرف 2، جی ہاں 2 پولیس والے مارے گئے۔ ویسے پولیس والوں کے مارے جانے پہ، ہلاک ہونے پہ مجھے افسوس ہی ہوگا، لیکن 926 ملزم ہلاک کیے گئے، اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں اکثریت کیسوں کی ایسی ہوگی کہ جس پر انگلیاں اٹھیں گی، سوال اٹھیں گے، شاید عدالت میں پینڈنگ بھی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے نمائندے ہمارے ساتھ علی حسنین نے جوائن کیا ہے چترال سے، پھر ہیومن رائٹ کے ہمارے اسد جمال نے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پہلے دیکھیے کہ کس معصومانہ طریقے سے پہلے ایس ایس پی وہاں کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے، اور ذرا یہ دیکھیے اس کے بعد ہم ہیڈ آف ٹیررزم کہتے ہیں جی ڈپارٹمنٹ، ان کے سہیل چٹھا صاحب کس طریقے سے معصومانہ انداز میں اس کیس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جی ہاں، میرے دونوں مہمانوں نے سنا ہوگا کہ کس معصومیت سے ہمارے چٹھا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک واقعے کو، یہ واقعہ اگر پنجاب اسمبلی کے ارکان کا ہوتا، یہ واقعہ اگر پنجاب حکومت کا ہوتا، یہ واقعہ اگر پنجاب کی اشرافیہ کا ہوتا اور خود چٹھا صاحب کے خاندان کا ہوتا، تو ہم کہتے کہ ایک واقعے کو بھلا دیں، اس کو قاتلوں کو معاف کر دیں۔ میں سوری ٹو سے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں ایز اے اینکر، میری جذبات ذرا غالب آ رہے ہیں، لیکن جمال صاحب اس سے پہلے کہ میں ذرا علی حسنین یہ جو آپ سے معلوم کروں کہ جو واقعہ ہوا اس نے چترال کو ساری دنیا میں بدنام تو کیا ہی ہوگا، چکوال کو بدنام تو کیا ہوگا، لیکن آسٹریلیا جیسا ملک دہل کر رہ گیا۔ یہ اور جناب ہمارے جو سن رہے تھے کہ چٹھا صاحب بڑی معصومیت سے کہہ رہے تھے، اور وہ اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے کہ 670 پولیس مقابلے میں 924 ہلاک ہوئے سن 25 میں 7 ماہ میں۔ تو یہ پردہ ڈالنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے واقعے بے شمار ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اصل جو جن کو اس دن ان کا تحویل میں بھی نہیں لیا گیا، فوراً ان کو جیل روانہ کر دیا گیا، اس پہلکار کو جس کی فائرنگ سے ہوا؟ کچھ تفصیل بتائیں گے علی؟ جی بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو چکوال میں جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور یہ آپ کو آج یہ جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ بتاتے چلیں کہ یہ سی سی ڈی پولیس کے ہاتھوں 9 سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ ہے، جس میں حالیہ پیش رفت یہ ہے کہ سی سی ڈی پولیس کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والی 9 سالہ ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق معصوم ہانیہ عدیل کی موت متعدد گولیوں لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچے کی موت گولیوں کے گہرے زخموں کے باعث ہوئی ہے، شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل کے پھیپھڑوں کے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس میں سب سے افسوسناک عمل اور دلخراش بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ہانیہ عدیل کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات ملے۔ 11 نشان۔ رپورٹ میں یہ بھی شائع کیا گیا ہے پولیس تفتیش کے لیے بچی کے جسم سے گولی کا دھاتی ٹکڑا برآمد کر کے پولیس کے حوالے تو کر دیا گیا ہے۔ ایک اور انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ فائرنگ کے نتیجہ میں بچی کے دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سب تفصیل تو آ چکے ہیں، لیکن مجھے یہ جو ہوا تھا کہ غالباً یہ جو سانحہ واقعہ ہوا اس میں جو ملوث اہلکار تھا
اس کو کوئی اس کی کوئی نہ اسے انکوائری ہوئی اور سیدھا اس کو غالباً عدالت وہ جیل بھیج دیا. پھر ہمارے موصوف میں ایک جج کا ذکر کر رہا تھا, وہ جمال صاحب سے پوچھوں گا, کہتے ہیں یہ تو پنڈی کا کیس بنتا ہے. ارے پنڈی کا کیس بنتا ہے تو کیا پنڈی جو ہے وہ کوئی سوری چیز سے زیادہ میں کیا کہوں, وہ اب کیا وہ پولیس اہلکار کس کی تحویل میں ہے؟ مقدمہ جو ان کے والدین جو لڑ رہے ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ علی حسین, علی تک ذرا میری آواز نہیں. جی 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 مجھے صاحب سوری. اچھا جمال صاحب, یہ جو آپ نے ان سے تفصیل سنی ہوگی, پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے, اور میں نے کہا نا کہ پنجاب کی پولیس کے لیے تو معمول کی بات ہے, اور جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا بڑا زبردست محکمہ ہے, جس کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2025 میں 8 ماہ میں 670 پولیس مقابلوں میں کوئی انہوں نے 924 ملزم ہلاک کیے گئے ہوں گے. تو یہ جو ان کو سوری ٹو سے ہماری ہیومن رائٹ کمیشنز وغیرہ یا ہمارے انسانی حقوق کے لوگ بھی بڑے بڑے نام ہیں اس ایشو پر, میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہیں تو سب کو پہنچ جانا چاہیے تھا چکوال وہاں پر اس وقت تک. اسد جمال جی بہت شکریہ مجاہد صاحب. جہاں تک چکوال پہنچنے کی بات ہے یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن واقعات تو اور بھی بہت ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے یا اور ہیومن رائٹس سے متعلق جو لوگ وہ اس پر کام کرتے رہے ہیں. جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں چٹھا صاحب, ان کے بیان سے متعلق تھا, اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ ہم نے بہت اچھی پرفارمنس ایک سال کے عرصے میں دی ہے, اور پنجاب کو ایک کرائم فری یا بہت حد تک کرائم سے پاک صوبہ بنا دیا ہے. پنجاب باقاعدہ طور انگریزی زبان میں صاف پنجاب, ستھرا پنجاب, سدھاوا پنجاب, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ, میرے الفاظ ختم ہو گئے اپنی تعریف کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے. انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ ہمارے ایک آفیسر سے یہ غلطی ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹ کی اچھی پرفارمنس پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کی جائیں. So what he was actually saying was that it's just a few bad apples in the police, اور باقی سب ٹھیک ہے. حقیقت اس سے برعکس ہے. یہ جو واقعہ ہے ایکسیسو یوز آف فورس کا واقعہ تو یقیناً ہے, کم از کم اتنا تو ضرور ہے, اور یہ انہوں نے خود اپنے بیان میں مانا بھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرن ہے, اور جیسا آپ نے فگرز سائٹ کیے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹ کیے کہ 600 سے زیادہ پولیس مقابلے ہوئے جس میں 900 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو یہ پالیسی ہے کہ مشتبہ افراد اور ملزمان کو مار دیا جائے. تو وہ پالیسی بذات خود ایکسیسو یوز آف فورس کے اوپر ہی چل رہی ہے. وہ اس میں ایکسیسو یوز آف فورس ہوگا تو آپ اتنے مقابلے, پولیس مقابلے کریں گے اور اتنے بہت سے ملزمان کو یا مشتبہ افراد کو قتل کر دیں گے. ماورائے عدالت ان کو قتل کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا سی سی ڈی کے سربراہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بین الاقوامی اور ہمارے پاکستانی قانون کے تحت مرڈر ہے. اب یہ جو بچی کا جو معاملہ ہے, علی حسین ایک اور ضرور معلوم, علی حسین یہاں ایاز میر ہمارے دوست صحافی یہاں ایم این اے ہوا کرتے تھے, یہاں کے ایم پی اے, ایم این اے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, کوئی میں نے تو نہیں سنا کہ چکوال میں اس مسئلے پر کوئی رد عمل ہوا ہو, مظاہرہ ہوا ہو, جلسہ ہو, کچھ ایسا ہوا؟ ایسا کوئی واقعہ ہی لوگ آتے رہے ہیں مجاہد صاحب, لیکن وہی جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار کر وہی ڈھکی چکی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کر کے واپس جاتے گئے ہیں. اس کے علاوہ تو ایسا کوئی واقعہ, یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آج اس واقعے کو متعدد دن گزر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس جو پولیس اہلکار ہے, جو سی سی ڈی کا ملازم ہے, وہ جسٹ
جب ڈائریکٹ جو ہے وہ جوڈیشل تو کر دیا گیا، لیکن ان کے جو والدین ہیں، بچی کے والدین، خصوصاً ان کے دادا کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ملزم ہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اسے صرف جیل بھیجنے سے جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اسے قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات میں اسد جمال صاحب آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسوں میں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سندھ میں واقعہ دیکھا، لوگوں کے قتل ہوتے ہیں اور ایک سوری ٹو سے شریعت کو اور اسلام کو اس طریقے سے اپنے بےایمانہ بےایمانہ اور جو پرتشدد انتقام کو کہ آخر میں کیا ہوتا ہے قصاص وغیرہ پر کر لیتے ہیں، اور غالباً شاید میں نے سنا تھا کہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن ہیومن رائٹ کمیشن جو بڑا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ ہماری آسمہ جہانگیر کا، اس کے علاوہ بھی بے شمار، آپ لوگ پارٹی کیوں نہیں بنتے؟ آپ کی بار کونسل اس میں پارٹی کیوں نہیں بنتی؟ جو پنجاب کی اور اس کی پارٹی بن کے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ آج سادگی سے جج صاحب کہہ رہے تھے یہ تو پنڈی کا کیس بنتا ہے، ارے پنڈی کیا کچھ چکوال کا جو ہے، سوری ٹو سے میں کیا کہوں اسد؟ دیکھیں اس میں پارٹی بننا جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور وہ ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اپنی سطح پر فیصلے کرتے ہیں۔ سوال جو ہے ہمیں کرنے کی جو ضرورت میری نظر میں مجاہد صاحب وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ اس کے پاس کرائم سے ڈیل کرنے کے لیے کیا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے قتل کا؟ دیکھیں یہ بچی کا جو قتل ہوا ہے یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو کہ ایک بڑے ستون پر کھڑی، وہ ہے excessive use of arms, excessive use of force۔ اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے میں کس کا رول ہے اہم؟ یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی، اختیار کی گئی ہے پنجاب کی ہائیسٹ لیول پر۔ آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو باقاعدہ پولیس کی وردی پہن کر، میں نے دیکھا تھا ایک بار گارڈ آف آنر لے رہی تھی، وہ تو فخر کرتے ہیں یہ لوگ اپنی، ہماری پنجاب کی حکومتیں ان کی ہوں یا ماضی کی، اپنی پولیس پر اور ان فورسز پہ۔ جی بالکل، اور وہ فخر کرتی ہیں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جو کوششیں ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ کوششیں کہ 900 سے زیادہ افراد قتل و غارت کا شکار ہوئے ہیں، پولیس کی قتل و غارت کا شکار ہوئے، یعنی ہمارے ملک میں ماورائے عدالت قتل و غارت کو ریاست نے ایک نیا مقام دیا ہے، نئے سرے سے اس کو عزت کا مقام، اور عوام میں اس کو مقبول بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے کہ ہم اس پالیسی کے ذریعے ماورائے عدالت نیچے لے آئے ہیں، کیا سارا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے اسد جمال صاحب، یعنی میں نے کہا نا اسد جمال شکریہ آپ کو اور علی حسنین، لیکن اس پر گفتگو کرتے ہوئے بھی میں نے کہا بڑا دکھ، اور میں نے کہا نا کہ واقعہ ایسا ہے کہ کاش ان حکمرانوں، ان ایم پی ایس، ان منسٹروں، ان اشرافیہ کے گھرانے کی بچی کے ساتھ جو باہر سے آئی ہوئی تھی بیچاری آسٹریلیا سے چھٹیوں کے دن گزارنے، ان کے سوچ رہا ہوتا تو ان کی چیخیں سارے ملک میں سنائی دیتی، پارلیمنٹ میں سنائی دیتی۔ میں کشمیر پہ بھی جانا چاہ رہا تھا کہ آج صورتحال افسوسناک ہے، لیکن جس پہلو سے اس کیس کو حکومت نے رکھا ہے، ذرا اس کو ایک جھلک صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. I'll be doing a news conference at about 4 o'clock today, and we'll be discussing a little bit about the deal with Iran. میرے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے ابھی بھی وہی ان کی رٹ لگی ہوئی ہے، اگر معاہدہ نہیں ہوا تو بمباری کریں گے، اور اسرائیل کو لبنان پہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ 48 گھنٹے رہ گئے معاہدے پر دستخط ہونے میں، اتنی بد اعتمادی، اتنی دھمکیوں کے بعد اگر کوئی معاہدہ ہوا، کس طرح پائیدار لانگ ٹرم ہوگا ڈاکٹر ہما بقائی؟ دیکھیے یہ معاہدہ جو ہے بالخصوص امریکہ کی طرف سے اٹ از این ایکسرسائز ان کمپلشن، مجبوری کا سودا ہے۔ جب بلٹس اور دھمکیوں سے کام نہیں چلا، جب بم سے اور دھمکیوں سے کام نہیں چلا،
تو وہ معاہدے کی طرف بڑھے ہیں. لیکن جو ٹرمپ صاحب کچھ باتیں اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے کہیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں بھی بہت سارے لوگ لوکل کنزمپشن کے لیے باتیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے ایران میں بھی مخالفت ہے اس ڈیل کے حوالے سے. لیکن جو دیگر خبریں باہر آ رہی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایسٹ ایکسیس، یعنی جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے، اس کی ایکسیس کے بارے میں امریکنز گو مگو جواب دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگریمنٹ ہوا ہے. اسی طرح یورینیم انریچمنٹ پر ایران کی سینسٹیوٹیز کا ادراک کیا گیا ہے. اسی طرح اسرائیل میں جو آپ کو بے چینی اور غصہ نظر آتا ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ ڈیل مٹیریلائز ہونے جا رہی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ معاہدہ ڈیریل ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے سب وار لیبنان کے ساتھ جاری رکھی. اب وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرسنل انٹرونشن سے ان کو رین ان کیا ہے. جس وقت انہوں نے بیروت پر حملہ کیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائریکٹ نیگوسیشنز میں گئے ہیں ایران کے ساتھ، اور انہوں نے ہرمز کا بلاکیڈ امیڈیٹلی ہٹایا، اور صورتحال بہتر ہوئی. اور اگلے دن خبر آئی کہ ایرانین جہاز تیل کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں، اور ایران کو تیل بیچنے کی بھی اجازت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی دی جائے گی. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا. لیکن 2 دن آپ اس طرح کی بہت ساری باتیں سنیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ، غالباً آپ امریکہ اور اسرائیل ہوں وہ تو ایک روایتی دشمن ہے جس طرح آپ انڈیا کو کہتی ہیں، لیکن جو بہت زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آخر میں تو یہ جو ہمارے شیوخ و شاہ ہیں جو اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں، جن کی زندگیاں دیکھ لیں، جن کے لوگوں کو وہ دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ فلسطین کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا. وہ سمجھتے تھے لائبلٹی ہے کہ جب تک فلسطین کا ذکر رہے گا ہم چین کی زندگی نہیں گزاریں گے. اس لیے ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ایران اس طرح رہے گا، ایران نے بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ معاہدہ پہ آ گیا. لیکن یہ تو جو آپ کے میں نے ذکر کیا جن خاص طور سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، یہ زیادہ ناخوش ہیں، یہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں کب تک ایران کا، وہ تو اپنے کو ناسور سمجھتے ہوں گے ایران کا خلیجی ممالک. دیکھیے فلسطین پر جو ان کی مجرمانہ یا قاتلانہ خاموشی تھی نا، اس نے اسرائیل کو یہ شے دی. لیکن اسرائیل پہ جب یہ جنگ میں گیا ایران کے ساتھ، اور ایران نے اس کا سخت جواب دیا اور تھیٹر آف وار کو ایکسپینڈ کیا، جہاں انہوں نے سعودی عرب کو بھی ہٹ کیا اور خلیجی ممالک کو بھی ہٹ کیا، تو جس طور امریکہ نے رسپونڈ کیا، ان ممالک میں یہ سوچ اب بالکل واضح ہے کہ ہم امریکن اسکیم آف تھنگز میں پرائیورٹی نہیں ہیں، ہم ڈسٹنٹ سیکنڈ ہیں اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پہلے صرف ایکسس آف ریزسٹنس جو تھا وہ شیعہ تھا، ایران اس کا سرغنہ تھا. پھر جب گریٹر اسرائیل کی بات آئی تو ریڈیکل سنی کنٹریز کا بھی نام آئے، جس میں انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، ایجپٹ. تو دیکھیے پھر لگا ان کنٹریز میں اس وقت ایک ری تھنک ہے. جو ہم کہتے ہیں نا ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بدل رہا ہے، وہ اس لیے بدل رہا ہے کہ سب سے پہلے سعودی عرب نے 2025 کے فوراً بعد یہ سٹیپ اٹھایا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے پیکٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور آج گلف سٹیٹس میں بھی یہ تھنکنگ ہے کہ شاید ہمیں انڈیویجول ڈیسیشن میکنگ کرنی چاہیے. اب تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ امریکہ میں مقالے لکھے جا رہے ہیں کہ کیا نتن یاہو کی وجہ سے اسرائیل اور امریکن ریلیشن شپ میں کوئی فریکچرز ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. زیونسٹ لابی امریکہ میں ابھی بھی بہت سٹرونگ ہے، لیکن میں یہ ضرور بالکل وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ویسٹ ایشیا کا بھی آرکیٹیکچر بدلا ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ پی آر ڈیزاسٹر تھی. وہ کم از کم 10 سال. اگر میں آپ سے کہہ لوں، لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو اور محمد باقائی کو کیا فکر ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے دماغ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. سوال یہ ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یاسر عرفات سے ہم نے اس کو جب تسلیم کیا ایجپٹ، اور جو معاہدہ سب کچھ ہوئے، انہوں نے تمام قرضے معاف کرائے، انہوں نے کیا کیا نہیں لیا اس کے بعد.
یہ جو ہم ثالثی کا کردار پیچھے دو کر رہے ہیں، یعنی ہمیں کیا ہوا، تیل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہمیں ڈالر بھی نہیں ملے، بجٹ آپ نے دیکھ لیا کس مشکل سے ہم نے پیش کیا. تو کیا یہ سوری ٹو سے ہماری جو فوقان درویش ہے ہلکی سی آواز ان تک پہنچے گی کہ یہ ایک موقع نہیں کہ پاکستان ثالثی میں اتنا اچھا کردار ادا کر رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، اور تیل بھی غالباً $80 پہ آ گیا ہے، کم سے کم ہمارے قرضے معاف کرا دیے جائیں. جس طرح ابھی آ گیا ہے گرین کارڈ ہولڈر کہ چلو ملک سے باہر نکلو، جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے تو کوئی ابھی تک غالباً، کیا ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اس موقع پر؟ کیونکہ تمام مفالک پہلا اپنا مفاد رکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ. میرا خیال ہے آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت یہ سوچنا کہ ہمیں اس سے فوری طور پر کیا مل جائے گا سیلف ڈیفیٹنگ ہے. اس کے ڈویڈنڈز آنے شروع ہوں گے. یہ بات تو طے ہے نا کہ آپ کا سفارتی قد اونچا ہوا ہے، آپ کے سیاسی تدبر میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ مجاہد آپ سوچئے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو پورا نیریٹو انڈیا نے دہائیوں سے بلڈ کیا تھا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا، رسپانسبل اسٹیٹ کا، پاکستان کو ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ تواتر کے ساتھ کہنا اور اسی پہ اپنی پوری فورن پالیسی بلڈ کرنا، یہ دھڑام سے گرا ہے. یہ ڈائریکٹ ڈیویڈنڈ ہے جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے. اس وقت انڈین نیریٹو بائی کرنا والا پوری انٹرنیشنل سوری میں ٹائم نہیں ہے میں زیادہ تفصیل سے بات. ہم نے چائنا اور امریکہ کو ملایا تھا تو اس وقت بھی ہم نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب اتنا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا، ادھر ہمارا ڈھاکہ ہی ڈوب گیا. تو یہ والی ایک ہم صرف خالی انڈیا کو سامنے رکھتے ہیں. انڈیا کی اکانومی دیکھیں، سوری سے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تیل بھی ان کا $4 نہیں بڑھا. میں تو معاشی طور پر بھی تو کر رہا تھا نا کہ جو آپ کے پاکستان ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 47 کی جگہ اب 43 یا 48% لوگ غربت سے نیچے کی لکیر میں چلے گئے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، میں آپ سے ایک گزارش کروں مجاہد صاحب، اگر ہم اپنے اندرونی مسائل حل نہیں کر سکتے، اگر ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ اب $8,000 کمانے والا جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے، آج جب ہم نے یہ خواب دیکھ لیا کیونکہ ہم ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے ہم جو بیچاری سیلریڈ مڈل کلاس ہے اس کی جان لے لیں گے، اس کا خون پی جائیں گے. ہم جو کتنی پتہ نہیں 23 دفعہ یا 24 دفعہ IMF میں گئے، انڈیا تو 92 کے بعد IMF میں ہی گیا. اوکے، آج بھی آپ ٹیکس اس لیے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر IMF کا ڈنڈا ہے، لیکن آپ ٹیکس بیسڈ نہیں ایکسپینڈ کرنا چاہتے. میں نے صحیح وقت پہ غلط سوال آپ سے کر دیا. اس وقت تھوڑا سا غالباً اپنی ثالثی کے کردار کو سراہنا چاہیے، ہماری میزبانی کو فخر کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں on the diplomatic front پاکستان has made history، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جو معاشی صورتحال ہے وہ لیک آف کمپیٹنس ہے، لیک آف اکنامک گورننس ہے. کل میں ایک سیمینار میں تھی، وہاں بڑی عمدہ بات کہی گئی. وہاں یہ کہا گیا، آپ نے کبھی سوچا ہم فائنانس منسٹرز بینکرز کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف قرض لے کر معیشت چلانی ہوتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. جی ڈاکٹر افضل ایک جسٹ آخری کوشچن، ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں 48 گھنٹے رہ گئے، لیکن کوئی ابہام ہے، کوئی کنفیوژن ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بیان اگر اسی طرح آتے رہے اور اسرائیل نے کوئی بڑا خدا نہ کرے کوئی دھماکہ کر دیا؟ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، اس سے بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹس انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے دیے. ٹھیک، تو یہ اس بات کے عکاس ہے کہ وہ اس صورٹرمپ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو میں سوری جو سے میرے آپ کے سامنے سوال نہیں چاہیے. ٹرمپ کے اور اسرائیل کے بیان ایسے ہی ہیں، وہ ساس بہو والے، صبح ہوتے ہی شام کو ختم ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے چلے گا، لیکن فریجائل ہے یہ سب کچھ، لیکن فار ناؤ صورتحال سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوری ڈاکٹر صاحب، ٹائم کم تھا، زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ اس دن بات کریں گے جس دن یہ معاہدہ ہو رہا ہوگا اور تکمیل تک پہنچ جائے گا. شکریہ ڈاکٹر بقائی، ہمیشہ زحمت دیتا ہوں اور بہت ہی آپ نے دیکھا کہ بیلنسڈ ان کا ویوز ہوتا ہے. بریک کے بعد آؤں گا تو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پر ایک حکومت کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ تو بڑا بھیانک، بڑا خوفناک، بڑا دہلا دینے والا ہے، بلوچستانی کی طرح. بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں.
جہاں دہائیوں سے کشمیر جا رہا ہوں اس وقت جب ادھر ادھر کی قیادت مل رہی تھی، خود مجھے بھی ایک صحافی کی حیثیت سے جموں اور سری نگر جانے کا موقع ملا، ادھر کے محب وطن کشمیریوں اور یہاں کے محب کشمیریوں کو دیکھ کر آتا تھا، اور اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا یہ شہرِ پاکستان ہے۔ یہاں تک کہ کیوں نوبت پہنچی کہ جو آپ یہ نعرے سن رہے تھے، یہ جو کچھ ایک ہفتے سے کشمیر میں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت انہوں نے جب اکتوبر 25 میں ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ، اور تمام 37 میں 35 معاہدوں پر دستخط کیے تھے، اور آپ نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں، صحیح بات ہے کہ تھرڈ جنریشن جو کراچی ایم کیو ایم کے نمائندے بھی جا کے کشمیر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، نون لیگ کے نمائندے بھی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، بلوچستان کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں، کیونکہ یہ حکومت توڑنے اور حکومت بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ ایک خورِ تصادم میں تبدیل ہو گیا اور ہماری پولیٹیکل پارٹیاں پیچھے ہٹ گئیں، اور بدقسمتی سے ایک بار پھر جس طرح بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کو، ہماری فوج کے اوپر یہ ملبہ گرا دیا گیا کہ وہ اس ایشو کو ہٹائے۔ کل زیادہ تفصیل سے اس ایشو پر بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔